تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اور بہن کو اتنا مارا خون ہو گئی بہن. اور بہن نے آگے سے کہا عمر یاد رکھنا تیری رگوں پہ اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں پر بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. جس خباب کا بیٹا تو ہے اسی خباب کی بیٹی میں ہوں. اگر تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ناز ہے. تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے. آج کی اردو زبان میں یوں سمجھ لیں کہ بہن نے یہ کہا ہوگا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم عشق مصطفیٰ میں جگر آزمائے. مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا اونچے بدن پر اونچا سر بیچنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا. پڑنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روئے زمین پر رب کو عمر بیچنا پڑا. میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ حدیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات خالق ارض و سماوات قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج اختتام پذیر ہے، اور اسی مہینے کے آخری دنوں میں امام عالی مقام شہید مسلح رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین جانشین صدیق اکبر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار ہوا، اور 2-3 دن بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر چکے. اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلا مہینہ پہلا دن ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اور یہ مہینہ محرم الحرام جو آنے والا ہے، اسلامی تواریخ کا اگر مطالعہ ہو تو محرم الحرام یہ محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، ذی شان ذی وقار مہینہ ہے، عظمتوں والا رفعتوں والا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ کیوں عظمت والا ہے، اسی مہینے میں چل کر انشاءاللہ ایک جمعہ اسی پر بات ہوگی کہ محرم الحرام یہ عظمتوں والا مہینہ کیسے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی عظمت کی مدح سرائی قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. یہ حرام جو ہے حرمت سے ہے، حرام حرمت محترم مکرم ذی شان ذی وقار کا معنی آتا ہے. عوام کی زبان میں نہیں کہ حرام مہینہ ہے، معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے شادیاں نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی تقریب نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عوامی سوچ ہے، لیکن شریعت کی سوچ کیا ہے اور شریعت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے اس مہینے کے اندر، انشاءاللہ اس پر تفصیلی ایک جمعہ بیان ہوگا. سر دس آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے خلیفہ دوم
امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم اور فاتح ایران فاتح قیصر و کسریٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق کچھ گزارشات کی جائے گی کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور عظمت آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے ان کا نام لے کر مانگ رہے ہیں۔ جو نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے تو آپ سمجھ جائیں پھر اس کی عظمت کا کیا کہنا، وہ کتنا اہمیت والا ہوگا، کتنا مقام اور مرتبے والا ہوگا۔ سارے صحابہ چل کے آئے اور جو بلائے گئے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سارے صحابہ مرید بن کے آئے اور عمر فاروق مراد بن کے آئے۔ سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا، لیکن عمر وہ ہے جسے اسلام نے قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند انجمن، قدر بلند، سعادت مند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور تعمیر کا کام مکمل ہونے کو تھا۔ انہوں نے پھر دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میری نسلوں میں ایک آخری پیغمبر جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے وہ ہمیں نصیب فرمانا، میری نسل سے اس کی ولادت اور پیدائش ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقام پہ کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہیں اسی مقام پہ پھر امام الانبیاء نے بھی جس کے لیے دعا کی وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ کی رکھوالی کے لیے، دین اسلام، پیغام اسلام کو چار دھانگ عالم میں پہنچانے کے لیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرما رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء سرتاج پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جسے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی سارے صحابہ میں، سارے صحابہ دین کے پہنچانے کے ذریعہ تو بنے ہی، لیکن ان میں جو سب سے بڑا مقام، ایک مرتبہ، جنہوں نے پوری دنیا پہ دین اسلام کا لوہا منوایا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے مانگا ہی اسلام کے لیے تھا، اور جن کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی ترقی کے لیے مانگا تھا، اللہ سے اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، اسلام کی شان و شوکت کے لیے مانگا تھا، اسلام کے رعب اور دبدبے کے لیے مانگا تھا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اسلام کو ترقی دے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو رعب اور دبدبہ دے، اسلام کو شان و شوکت دے، اسلام کو عظمت اور تقدس دے۔ کس کے ذریعے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہاں دعائیں خلیل دیکھے، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کئی سو سال بعد امام الانبیاء دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں امام الانبیاء ایک دن پہلے دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، دوسرے دن دعا قبول ہو رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ اسلام پڑھ کر مشرف اسلام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نام عمر ہے، آپ عمر دیکھیں کس طرح بنا ہوا ہے، را ایک کھڑی تلوار یا لیٹی ہوئی تلوار، 3 حرف ہیں، عین میم را، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر آپ کو ایک سمندر نظر آئے گا۔ عین یہ بتا رہا ہے کہ عمر علی کا انتخاب ہے، عین بتا رہا ہے علی کا انتخاب ہے، میم بتا رہا ہے محمد کریم کا انتخاب ہے، اور را بتا رہا ہے کہ رب کریم کا انتخاب ہے۔ رب کریم کا انتخاب تو یہی ہے کہ اللہ عمر کو اسلام کی ترقی کے لیے میں مانگ رہا ہوں، اسلام کی دولت سے اسے نواز دے، ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ نے قبول کر لیا انتخاب، 2 عمر میں سے ایک عمر دے دے۔ نبی نے فرمایا
یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ نے دونوں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض موقع پہ علماء فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ تو حضرت عمر کا باقاعدہ نام لیا، ابو جہل کا نام ہی نہیں لیا۔ تو یہ را بتا رہا ہے کہ رب کریم کا انتخاب ہے عمر، اور میم بتا رہی ہے محمد کریم کا انتخاب ہے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اور علی کا انتخاب، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمائے، یہ انتخاب ہے۔ عین میم را، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا ہے جو اللہ کی زبان پہ ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اس کی زبان سے وہ ادا کروا رہا ہے۔ فرمایا میری امت میں جو محدث ہے، جو اللہ کی زبان پر ہم کلام ہے، بات کرنے والا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امام الانبیاء نے دعا دی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ حق کو، سچ کو عمر کی زبان پر اور دل پر جاری و ساری فرمانا۔ یہ پیغمبر کی دعا کا ہی نتیجہ اور ثمر اور رزلٹ ہے کہ عمر فرش پہ جو بولتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش برین سے کہتا ہے کہ عمر نے صحیح کہا۔ 27 کے قریب قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جہاں وہ آیتیں جو عمر نے زمین پر کہا، عرش برین پر رب کریم نے کہا عمر صحیح کہہ رہا ہے، عمر کی بات کو چلایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک مقام آتا ہے بیت اللہ میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ عمر بھی طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہنے لگے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کا حکم تو ابھی تک نہیں آیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر میں شریعت بنا نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کا حکم آئے گا تب میں یہاں پر کر سکوں گا، اس کے بغیر میں اجازت دے نہیں سکتا۔ بس یہی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ اور فرماؤ میرے محبوب کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، چاہے عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو، قیامت کی صبح تک مقام ابراہیم کے پاس سے گزریں گے، وہ معتمرین ہو، حجاج ہو، یہاں پر 2 رکعت پڑھنا ان کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ ان کا حج بھی ناتمام ہے، ان کا عمرہ بھی ناتمام ہے جب تک یہاں 2 رکعت واجبی ادا نہ کریں۔ یہ محدث ہے، اللہ کی زبان پہ بات کرنے والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے، نبی کی محبت میں بالکل فنا کر چکے تھے، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر چکے تھے، ختم کر چکے تھے، وہ اپنے آپ کو مٹا چکے تھے۔ کبھی بھی کوئی مشورہ ہوتا نبی علیہ السلام بلاتے مشورہ کے لیے کبار صحابہ کو، اور نبی علیہ السلام جو چیز کہنا چاہتے تھے وہ ابو بکر صدیق پہلے ہی کہہ دیتے تھے، یعنی نبی کی چاہت وہ ابو بکر صدیق کی چاہت بن گئی تھی، نبی کا مزاج ابو بکر کا مزاج بن گیا تھا، نبی کی طبیعت ابو بکر کی طبیعت بن چکی تھی۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی کی معیت میں آ چکے ہیں، نبی کی صحبت میں آ چکے ہیں، نبی کے ساتھ مل چکے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سینے پہ جو علم اور حلم ڈالا ہے، اے ابو بکر میں نے وہ سارا اٹھا کر آپ کے سینے پہ ڈال دیا ہے۔ اب نبی جو چاہتے ہیں ابو بکر پہلے ہی مشورے میں کہہ دیتے ہیں، نبی کا مزاج جو ہوتا ابو بکر صدیق پہلے ہی بھانپ لیتے۔ یہ فنا فی الرسول تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، علامہ خالد محمود PhD لندن کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ فنا فی اللہ تھے، حضرت عمر فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں غرق ہو چکے تھے اور فنا ہو چکے تھے۔
اللہ کی محبت میں یہاں زمین پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش برین سے کہتے ہیں عمر نے صحیح کیا ہے. ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تھا اور کانٹیکٹ تھا اور واسطہ تھا لوح محفوظ کے ساتھ. اسی کو تو محدث اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زبان پر ہم کلام ہونے والا، اللہ کی زبان پر بات کرنے والا میری امت میں اگر ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کوئی ایمان لا رہا ہے، ابو بکر صدیق ایمان لا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اپیل کی تھی، اسی لیے وہ ایمان لے کر آئے. پھر آگے چلیے حضرت بلال ایمان لا رہے ہیں، واسطہ اور ذریعہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، پیچھے کردار دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح ظاہری واسطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. جا رہے تھے، میٹنگ ہوئی دارالندوہ کے اندر، کفار مشرکین بڑے بڑے شیطان بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا روز روز کا جھگڑا ختم کر دیں گے. کیا ہوا؟ کہا یہ جو نبی بنا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ محمد عربی، اس کو راستے سے ہٹانا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا گرفتار کرو، یا جلا وطن کرو، ملک بدر کرو، ملک سے نکالو، نمبر 3 یا اس کو قتل کرو معاذ اللہ. یہ 3 میٹنگ دارالندوہ میں بیٹھ کر ہو رہی ہے اور عین اسی وقت کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے عمر فاروق کو مانگ رہے ہیں. دارالندوہ میں میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کفار کے، مشرکین کے. ابو جہل جیسا لانتی بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ کون ہے یہ کام کرے گا. نظر دوڑائی چاروں طرف اور عمر فاروق کی طرف اشارہ کر کے کہا عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے. ابھی عمر اسلام نہیں لائے تھے، نبی دعا مانگ رہے ہیں. یا عمر ان کے ساتھ میٹنگ پہ بیٹھا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ پورے مکے میں ہمیں امید ہے عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے. عمر کو جلال آیا، ہمارے لوگ صحابی بن رہے ہیں، آپس میں بھائی بھائی لڑ رہا ہے، باپ بیٹا لڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے تنگ ہے. کیوں؟ کلمہ اسلام پڑھ چکے ہیں، وہ 360 خداؤں کو نہیں مانتے، ایک اللہ کے در کی پجاری وہ لوگ بن چکے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نبی کو راستے سے معاذ اللہ ہٹانا ہے. عمر فاروق تلوار لے کر نکل پڑے. راستے پہ کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ارادہ نیک نہیں لگ رہا. کہا کہ تمہارے نبی کا کام تمام کرنا ہے. کہا اچھا، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. غصے میں آپ تاب برداشت نہ ہوا، فوراً گھر کی طرف چل پڑے. دروازہ کھٹکھڑائے، دیر ہوئی، بہنوئی کو بہن نے چھپا دیا. حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے اور کہا کہ کیا ہوا؟ سنا ہے تم لوگ بھی صحابی بن گئے، آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو. کہا عمر صحیح سنا ہے. کہا صحیح سنا؟ کہا جی ہاں، ہم محمد عربی کے کلمہ پڑھ چکے ہیں. یہ سننا تھا. عمر جو ہے غصے سے آنکھ بگولا ہوا اور بہن کو اتنا مارا خون ہو گئی بہن. اور بہن نے آگے سے کہا عمر یاد رکھنا، تیری رگوں پہ اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں پر بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. جس خباب کا بیٹا تو ہے اسی خباب کی بیٹی میں ہوں. اگر تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ناز ہے. تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے. آج کی اردو زبان میں یوں سمجھ لیں کہ بہن نے یہ کہا ہوگا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم عشق مصطفیٰ میں جگر آزمائے. تجھ سے جو ہوتا ہے عمر کر لے. عمر نے دیکھا بہن ہے، صنف نازک ہے، عورت ذات ہے، خون سے لت پت ہے، تھوڑا نرم ہوئے. کہا کہ کس چیز کی تلاوت ہو رہی تھی، آواز کس چیز کی آ رہی تھی. سامنے دیکھا کچھ صحیفے پڑھے اور آنکھ رکھے ہوئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن کریم ہے. ہاتھ لگانے لگے. کہا اس طرح نہیں، غسل اور وضو کرنا پڑے گا. اس کے بعد غسل اور وضو کر کے عمر آئے، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ پڑھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. جیسے جیسے عمر پڑھتا جا رہا ہے ہدایت کا نور دل کے اندر اترتا جا رہا ہے. وہ کفر و شرک کی ساری نحوستیں، غلاظت، نجاست عمر کے سینے سے نکلتا جا رہا ہے.
ختم کیا اور اس کے بعد بہن سے کہا کہ مجھے بھی محمد عربی کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن خوش ہوئی، بہنوئی باہر نکلے خوشی سے، فوراً نبی علیہ السلام کے پاس لے چل پڑے۔ راستے میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی پہ، اور بڑے بڑے صحابہ نبی کے ساتھ، گڈ مین، محافظ، گارڈ، امیر حمزہ چچا نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا آقا عمر کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا، کہا آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک نہیں ہوا اسی کی تلوار سے اس کو وار کر کے ختم کر دیں گے۔ قریب آئے، نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، عمر اور کتنا ستاؤ گے، عمر اور کتنا ستاؤ گے، یہ مکہ والے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ کہا آقا آپ کو ستانے نہیں آیا ہوں، اب کلمہ مجھے پڑھا دے، آپ مجھے مایوس نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، عمر اٹھے اور چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کہاں اتنی جلدی کلمہ پڑھ کے جا رہے ہو؟ کہا آقا میں نے سنا تھا آپ نے مجھے اسلام کی ترقی کے لیے مانگا تھا۔ کہا جی ہاں۔ کہا میں جا رہا ہوں بیت اللہ کے صحن پہ کھڑے ہو کر میں قریش کو، پورے مکہ کو اپنی کلمہ اسلام کی دولت اور اسلام کا کلمہ پڑھنے کی میں انہیں دعوت دوں گا، اور کہوں گا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو چکا ہوں۔ کہا عمر نہیں جاؤ، یہ قوم بڑی ظالم ہے، یہ ٹکنے نہیں دے گی تمہیں، تم پر تکلیف کے انبار ٹوٹ پڑے گی۔ کہا کہ آپ نے اسلام کی ترقی کے لیے مانگا تھا، 40 اب دہائی مکمل ہے۔ حضرت عمر کلمہ اسلام پڑھے تو 40 کا افراد پورے ہوئے۔ حضرت عمر نے دیکھا ظہر کا وقت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ پانی سے کچھ کر رہے ہیں۔ کہا یہ کیا؟ کہا وضو ہے، اس کے بعد عبادت ہے، نماز ہے۔ کہا عمر اسلام لا چکا ہے اور اس کے باوجود ہم دار ارقم میں چھپ کے اللہ کی عبادت یہاں پر چھپ کے کریں، یہ نہیں ہو سکتا، کیا کرنا ہے؟ عمر نے کہا آقا آپ چلیں بیت اللہ پہ، آپ نماز پڑھائیں گے، عمر بحیثیت گارڈ وہاں پہرہ داری کرے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا اول من علانیہ فہو عمر، جس نے سب سے پہلے اسلام اعلانیہ طور پہ لایا وہ عمر ہے۔ اول من ہاجر علانیہ فہو عمر، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی، سب کو بتا کے ہجرت کی، وہ ہجرت کرنے والے عمر ہے۔ اول من فتح الکعبہ فہو عمر، جس نے بیت اللہ کو سب سے پہلے فتح کیا وہ عمر ہے۔ سارے مشرکین تھے، آقا اور صحابہ کو لے کر حضرت عمر درے کعبہ میں تشریف لائے اور کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر پر ہی ہوگی، کوئی مشرکین آئے تو صحیح راستہ روک کر دکھائے، اور سب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چھپ چھپا کے، کوئی بغیر بتائے، قوم بڑی ظالم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں چھپ کر نہیں جا سکتا، فوراً تلوار لی اور چوک پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آؤ مشرکین مکہ میری بات سن لو، میں عمر جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر مدینہ پیغمبر کے حکم کی وجہ سے، لیکن اگر کسی نے شوق ہے میرا راستہ روکنا ہے تو آئے، لیکن یاد رکھے اس راستہ روکنے پر اس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہوگی، بچے یتیم کروانے ہوں گے، گھر بار خیر آباد کرنے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک عمر ہے، اسلام لا چکے ہیں، کوئی مجال نہیں ہے کافر آ کے ان کا راستہ روکے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، 100-200 آ کے مشورہ کر کے عمر کا راستہ روکنا، یہ کیا ہوا؟ سر لینے گیا تھا، سر دے کر آ گیا، گرفتار کرنے گیا تھا، خود گرفتار ہو کر آ گیا، شکار کرنے گیا تھا، خود شکار بن کے آ گیا۔ یہ ہوا کیا عمر کے ساتھ؟ سارے مشرکین سرغنے بڑے بڑے کفار سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ عمر اسلام لا چکا ہے، اتنا رعب اور دبدبہ ہے۔ تاریخ پہ لکھا ہے کہ ایک حجام نائی والا آیا حضرت عمر کے بال بنانے کے لیے سر کے، اور اس نے بال بنوانے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا حضرت عمر کے سر پہ، حضرت عمر کو اتفاقاً چھینک آئی، حضرت عمر نے چھینک ماری تو وہ بے ہوش ہو کے نائی والا گر گیا۔ اتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ علماء تاریخ پہ لکھا ہے حضرت عمر جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی جھرمٹ ہے، اور حضرت عمر نے کسی وجہ سے غصے سے صحابہ کو پلٹ کے دیکھا، سارے صحابہ زمین پر گر گئے۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سارے صحابہ زمین پر گر گئے، اتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ اور کیوں نہ ہو، امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں کہ عمر تو واحد شخص ہے، تو واحد شخص ہے، تیرے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس راستے سے تو جا رہا ہوں شیطان وہ راستہ پکڑتا ہی نہیں، پلٹتا ہے۔
ہم نے دیکھا اس دور میں نام وجود عمر سے ڈرتا ہے، اور آج کے دور میں نام عمر صرف لکھا ہوا ہو تو شیطان نیچے سے نہیں گزرتا۔ یکم محرم الحرام، 7 محرم الحرام کو جلوس نکلنا ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سرکاری سطح پر عام تعطیل چھٹی کا دن منایا جائے، بس یہ کتبہ لکھا ہوا ہو، نیچے سے شیطان نہیں گزرتا۔ میٹنگ ہوتی ہے، افسران کو بلاتے ہیں کہ یہ کتبہ ہٹاؤ، پینافلیکس ہٹاؤ، اس میں نام عمر لکھا ہے۔ اب نام عمر سے اسے برداشت ہے ہی نہیں شرابی کو، کیوں؟ شراب پر پابندی حضرت عمر نے لگائی ہے۔ میں نے بتلایا جس طرح 27 مقامات ہیں قرآن کریم میں، زمین پر عمر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش برین پر کہتا ہے عمر نے ٹھیک کہا اور صحیح کہا۔ کسی موقع پہ عمر سے کسی نے کہہ دیا آپ کی موافقت پر، یعنی آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کی تصدیق کر دی؟ کہا نہیں، اللہ کی موافقت پر میں نے بات کی ہے، بات کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ اتنا ادب کا پہلو تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے، قد میں بھی بڑے تھے، لیکن اتفاقاً نبی علیہ السلام کا ایک موزانہ طریقہ تھا، جب نبی علیہ السلام کے ساتھ عباس چلتے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا، سگے چچا، لیکن دونوں کا قد برابر ہوتا تھا، یعنی عباس اب بڑے نظر نہیں آتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا عباس آپ بڑے ہو یا آپ کے پیغمبر بھتیجا محمد عربی بڑے ہیں؟ ادب کا پہلو آپ دیکھیں، فرمایا مقام اور مرتبے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں، لیکن پیدائش کے طور پر میں 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ ادب آپ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا میں 2 سال بڑا ہوں۔ اب آپ ادب اور نبی علیہ السلام کا مقام کس قدر انہوں نے ملحوظ رکھا۔ 27 مقامات، ان میں ایک مقام آتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز، پھر پردے کا حکم۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام کے گھر سے کوئی بیوی نکلی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی اور سر پہ چادر ڈال کے، لیکن انہوں نے کچھ جملے سنے، منافقین کہہ رہے تھے، کہا کہ دیکھو نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ سن لیا، حضرت عمر فوراً گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ اماں میں عمر آپ کا بیٹا ہوں، غلام ہوں، منافقین پیچھے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، عمر کی غیرت برداشت نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں۔ اور بس یہ کہنا تھا، گھر پہ گئی اور قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتار دی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں سے کہیں وہ جب باہر نکلیں تو حجاب، ستر اور حجاب کے ساتھ فرمایا وہ باہر نکلیں، بغیر حجاب کے نہیں۔ قیامت کی صبح تک جتنی خواتین پردہ کرے گی یا کر رہی ہے، ان سب کا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ شراب کی حرمت کا صحیح فیصلہ نہیں آ رہا، آرام آرام سے، چونکہ عرب کی دھرتی تھی اور عرب میں باقاعدہ بچے کو گھٹی کے طور پر شراب پلایا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا، تقریباً 3-4 حکم پہ پھر شراب کی حرمت آئی ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، اتنی نفرت اللہ تعالیٰ نے بٹھائی ہے دل میں۔ پھر آگے چل کے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ شراب اور جوئیں جو ہے فرمایا اس میں نفع زیادہ ہے، لیکن یاد رکھنا گناہ بھی بڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بتلایا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مہر لگا دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اس سے بچو، سے باز آ جاؤ، شراب سے، جوئے سے، سٹے سے۔ اب یہاں شراب کی حرمت، حضرت عمر دعا مانگ رہے اللہم بین لنا فی الخمر، اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب جو شرابی ہے اور اپنے مجلسی جو شراب پی کر مجلسیں کیا کرتا ہے اور وہ نام عمر اس منہ پہ آئے گا ہی نہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، چونکہ وہ شراب پیا ہوتا ہے اور اس کے سامنے نام عمر برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دانا پانی پینا سب بند کر دیا ہے، شراب کی حرمت آ گئی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہیں سنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بڑی تحقیق ہوئی، ملا نہیں، وہ کہ اگر کوئی شرابی شراب پی کر پھینکے اور وہ شراب سے کوئی جگہ پہ وہ درخت کوئی اگ جائے
اور اس درخت کا کوئی پتا کوئی جانور گائیں بکری وغیرہ کھا لے، اس گائے یا بکری کا گوشت مجھے اگر کوئی کھلائے میں وہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ گائے یا بکری انہوں نے اس درخت سے پتا کھایا اور وہ درخت اگا اس شراب کی وجہ سے، اور وہ شراب پینے والا پھر کتنی نحوست کا حامل ہوگا جس کے منہ پہ یہ شراب کے پانی پڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی نفرت شرابیوں کے ساتھ، اور وہی شراب پی کر پھر ان مقدس شخصیات کی اہمیت ان کے دل و دماغ پہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام پہ بڑا مقام اور مرتبہ، فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر دیا تھا۔ آخری واقعہ سن لے، کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا، ایک منافق تھا ایک یہودی تھا، دونوں کے حق پہ کوئی مسئلہ ہوا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے گیا، لیکن منافق جو چاہ رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، لیکن یہودی نے کہا تم تو مسلمان بنے ہو نا، تم تو اپنے نبی کو مانتے ہو۔ منافق کو کہا، اندر سے وہ منافق تھا، اوپر سے ویسی ظاہراً جبے کبے میں تھا، دستار میں تھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن بنا ہوا مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا۔ اس کو کہا کہ تم تو نبی کو مانتے ہو تو تمہارے نبی سے فیصلہ ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف تمہارے یہود کے بڑے ہیں۔ اب یہودی اس لیے اس کے پاس لے جا رہا تھا منافق، کیونکہ یہودی کعب بن اشرف کے ساتھ اندر سے کوئی رابطہ ہوگا اس منافق کا، اب وہ چاہ رہا تھا، لیکن یہودی نے کہا تم تو نبی کو مانتے ہو نا، تو نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کیس رکھا گیا، مقدمہ رکھا گیا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا تم حق بجانب ہو۔ یہ دونوں چلے گئے، راستے میں جا کر منافق کہنے لگا مجھے نبی علیہ السلام کے فیصلے پر اعتماد نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہودی نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا چلتے ہیں عمر کے پاس۔ یہ منافق دل میں سمجھ رہا تھا کہ یہودی کے خلاف عمر بہت سخت ہے، لہٰذا میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہ منافق نے دل میں سوچا تھا اور ہنسنے لگا۔ اس کے بعد چل پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا وہ خیر تو ہے؟ کہا پہلی میری بات سن لے۔ یہودی نے کہا ہم آپ کے نبی کے پاس سے آئے ہیں اور نبی نے میرے حق پہ اس مسئلے پہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ کہنے لگا کہ مجھے فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، عمر سے فیصلہ کرواتے۔ حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا اور روب دار، آپ کو تو پھر میں نے بتلایا کہ عمر کا روب، وہ پھر آنکھیں داڑے منافق کو۔ اس نے دیکھا، حضرت عمر نے پوچھا کیا خیریت؟ یہی بات ہے، تم نبی کے پاس گئے تھے، فیصلہ ہوا تھا؟ کہا فیصلہ ہوا تھا مگر یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا نبی کا فیصلہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر پہ گئے، تلوار لے کر آئے، وہ تلوار جب حضرت عمر سامنے لے کر آئے وہ منافق خوش ہونے لگا۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور لینے کے بعد اس منافق کا سر سے تن سے جدا کر کے گردن اڑا کے پھینک دیا۔ سارے منافق جو یہود کے بڑے بڑے تھے وہ سارے آ گئے، موقع مل گیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ یہ تو اسلام کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اب تو ضرور عمر کو بھی قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ نبی نے عمر کو بلوایا، عمر یہ کیا کیا؟ اب تو تمہیں بھی قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ کہا جس کے لیے میں نے کیا آقا وہ میرا رب جانتا ہے، یہ منافق تھا، میں نے جو کچھ کیا میرا اللہ جانتا ہے میں نے صحیح کیا۔ بس یہی اسنا پہ یہودی بڑے بڑے آ گئے اور کہا کہ قصاصاً اب عمر کو قتل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کریم کی آیت اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے، قرآن کریم کے پورے جگہوں میں آپ قسموں کا مطالعہ کریں اور اس قسم کا محبوب تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی زبانی مجھ آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں، اپنا تعارف اور پہچان کروانا چاہ رہے ہیں۔ محبوب آپ کہہ دیجئے فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کے حکموں کو اور آپ کے حکموں کو، فیصلوں کو جو نہ مانے، لا یؤمنون، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا اور اچھا کیا۔ یہ تائید پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے جبریل کو بھیجا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی اللہ تھے، فرمایا کہ انہوں نے ایسی حکمرانی کی، آج کے حکمرانوں کو چاہیے ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔
ہم صرف سود پہ سود لے رہے ہیں، IMF کا غلام بن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ملک کو ترقی ہوگی۔ ایک حکمران، ایک افسران جو بالا میں بیٹھے ہیں وہ اپنی تنخواہ بند کر لیں، اپنی تنخواہ بن لیں، سارے ملک کے قرض ختم ہو جائیں گے۔ وہ قرض پہ قرض لے رہے ہیں، مجھ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ سود پر قرض لے رہے ہیں۔ اللہ سے اعلانیہ جنگ ہوا ہے، اور جب ملک والے اور حکمران اللہ سے جنگ کریں تو وہ ملک ترقی پر کہاں گامزن ہوگا؟ سود پر سود لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود امن نہیں ہے، یہاں اتحاد نہیں ہے، یہاں اتفاق نہیں ہے، یہاں محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، امن نہیں ہے، آتشی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ کسی درآمد کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر جس دن ہم اسلام کے قانون کو فالو کریں گے، اور وہ خلفائے راشدین نے کیا کیا تھا، یہ عناصر اربعہ پر کیسی حکومت ہو رہی ہے؟ پانی پر حکومت ہو رہی ہے حضرت عمر کی، آگ پر حکومت ہو رہی ہے، مٹی اور زمین پر حکومت ہو رہی ہے، دریا نیل پر خط اور تعویذ لکھ کر بھیج رہے ہیں، آج تک وہ دریا نیل کا پانی جاری و ساری ہے۔ یہ غیر شعوری چیز جن کے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کیسے مان رہے ہیں؟ علماء نے لکھا جب انسان اور حاکم وقت اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے تو غیر شعوری چیز جس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے لیکن وہ بھی ان کا کہنا مانتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج یورپ دیکھیں، انہوں نے یہ خلفائے راشدین کے حکموں کو انہوں نے اپنے ملکوں میں جگہ دیے، تبھی دنیا کے اندر وہ ایک لحاظ سے حکمرانی رچا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمارے حکمران جو حکومت کر رہے ہیں، گزشتہ ادوار کے جو کامیاب حکومت گزرے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، ان کی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تبھی تو مسٹر گاندھی جی نے بھی اپنے کانفرنس کے اندر کہا تھا، اگر ہندوستان کے اندر امن چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، عدل و انصاف چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر والا نظام لے کر آ جاؤ، انشاءاللہ سب کو امن و سکون ملے گا۔ وہ کافر ہونے کے باوجود ہمارے آئیڈیل اور نمونہ اسلام کے ہیرو خلفائے راشدین کا اتنا احترام و مقام بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ حکمرانوں کو، دوسرا یہ کہ ہم اور آپ کو ایک سبق ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں محبت والے لوگ تھے اور دونوں شیر و شکر ہے اور دونوں ایک گاڑی کے دو ٹائر ہیں۔ اگر کسی کو جنت پہ جانا ہے تو ان دونوں کو پکڑ کے رکھیں گے تو جنت کا مکین وہ بنے گا۔ اگر صحابہ پر سب و شتم ہو، اہل بیت کی محبت ہو، وہ بھی جنت نہیں جائے گا، اور جو صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت پر وہ زبان درازی کرے، وہ بھی جنت پہ نہیں جائے گا۔ دونوں ایک لحاظ سے گاڑی کے دو ٹائر ہیں، اور جو ان پر سوار ہو وہی جنت پہ جائے گا، اور جو ان پر سوار نہ ہو اور کسی ایک پر بھی سب و شتم کرے، گستاخی کرے، وہ کسی صورت پہ جنت کا مکین بن نہیں سکتا۔ اور ہم آنے والی نسلوں پر بھی صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھوائے، اور اسی طریقے سے یکم محرم الحرام جو بھی دن پڑے، ہمارا حکومت وقت سے شروع سے مطالبہ چلا آ رہا ہے، جہاں اور ہم ڈے بناتے ہیں، مزدور ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، کشمیر ڈے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ جمعے کا دن انہوں نے بلیک فرائیڈے یہ نام رکھے باقاعدہ، پھر شاہ عبداللطیف بٹائی ڈے، علامہ اقبال ڈے، قائد اعظم محمد علی جناح پر برسی ڈے، تو یہ سارے ڈے، یہاں تک اب تو لوگ اجرک ڈے بنانے لگے، ٹوپی ڈے بنانے لگے۔ یہ اتنا احترام کی چیز ہے کہ اس کو منانا ضروری ہے۔ جو خلفائے راشدین اہل بیت کے سردار اور سرخیر اور جرنیل گزرے، ان کے نام پر کوئی ڈے پر کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، تو ضرور ان کے نام پر اور ان کے آخری دن پر وفات ہو یا شہادت ہو چھٹی ہونی چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم ایک پیغام دے سکیں کہ صحابہ اہل بیت کے درمیان کس قدر محبتیں تھیں اور کس قدر امن و سکون اور بھائی چارگی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی عظمت سمجھنے کی اور اسی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔